جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہوگا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے اس طرح سے بھی ہے کہ پیچھے جو ہم نے تلاوت کی ہیں تفسیر میں آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ آیات ہجرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ پچھلی تفسیر میں نے عرض کیا تھا کہ ہجرت کسے کہتے ہیں اور ہجرت کا کیا سبب ہوتا ہے، کیوں ہجرت کیا جاتا ہے۔ ہجرت ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونے کو، شفٹ ہونے کو کہتے ہیں۔ اور ہجرت کی تاریخ میں آپ نے مکہ مکرمہ سے 2 ہجرتوں کو سنا تھا، ایک حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی صحابہ کی، اور دوسرے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ جو ہجرت ہے جو صحابہ نے کیا اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسرے وطن کو اختیار کر لیا، وہ خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ مدینے میں مال زیادہ ہے، مکہ میں تنگی ہے، مکہ میں کمائی نہیں ہو رہی ہے، مدینے میں کمائی زیادہ ہوگی، مکہ میں شادی کرنے کے لیے عورتیں نہیں ہیں، مدینے میں جا کر کے شادی کرنی ہے، اس لیے نہیں کیا تھا، وہ خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا تھا۔ اور یہی ہجرت ہے جس کے ثواب کا وعدہ بھی ہے اللہ کے ہاں، کہ جس نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے وطن چھوڑ دیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، اس کے لیے بڑا اجر ہے، اس کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اب یہاں سے پیچھے جو آیت گزری ہے اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بات عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یعنی بے شک تم لوگ، وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، بعض وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے کفر پر عمل کرتے تھے، اور ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم کیوں ایسا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم مجبور تھے، زمین میں ہم لوگ مجبور تھے۔ تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں، تم چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے؟ بعض لوگ ہیلے بہانے کریں گے کہ ہمارے حاکم ظالم تھے اس لیے ہم کو یہ تمام شرک اور بت پرستی اور کفر کرنا پڑا۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی، اللہ کی زمین کشادہ تھی، تم نے اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ہجرت کیوں نہیں کیا؟ تو فرشتے یہ کہیں گے فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وساعت مسیرہ، اور بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ قدرت ہونے کے بعد، طاقت ہونے کے بعد بھی اگر ہجرت نہیں کیا اور کفار و مشرکین کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنے اسلام کو ترک کیا تو اس کے لیے وعید ہے۔ ہاں جس کو اسلام پر عمل کرنے کی کھلی اجازت ہے، نماز علی الاعلان پڑھ سکتا ہے، روزے، زکوٰۃ اور دیگر اشغال وہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہجرت کرے۔ ہاں جس کے لیے کفار و مشرکین نے تنگ کر دیا ہے زمین کہ اب تو ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے فرمایا گیا کہ اگر طاقت ہے تو ہجرت کر جا۔ ایسوں کے درمیان میں رہنے سے تجھ پر خود بھی اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ وہ آپ کو حدیث معلوم ہوگی، میں اس سے قبل عرض کیا تھا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمیں ایک بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم ہوا، تو فرشتوں نے اس بستی پر عذاب نازل کیا، عذاب لے کر کے اترے۔ اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی تھا، وہ سارے گنہگار تھے، بہت گناہ کرتے تھے اور ظالم تھے سب، لیکن اس میں ایک بندہ نیک تھا، وہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ فرما بردار تھا۔ تو اس کے متعلق سوال کیا فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے رب ذوالجلال،
اس بندے کا کیا کریں جو اس میں نیک ہے؟ یہ بستی تو گنہگاروں کی ہے، نافرمانوں کی ہے، اس ایک نیکوکار کا کیا کریں؟ اللہ کا حکم ہوا اس کو بھی گنہگاروں کے ساتھ ہلاک کر دو، عذاب اس پر بھی نافذ کرو۔ عذاب تو نازل ہوا ایسے کہ زمین پوری پلٹ دی گئی اور کوئی وہاں پر باقی نہ رہا۔ سخت ترین عذاب فرشتوں نے اس بستی پر نازل کیا، سب ہلاک ہو برباد ہو گئے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کافی دنوں کے بعد، اے اللہ اس کا کیا قصور تھا، اس کا کیا گناہ تھا؟ وہ تو تیرا فرما بردار تھا، نیکیاں کرتا تھا۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ہے فرشتے، وہ نیک تو تھا لیکن وہ جس ماحول میں رہتا تھا وہ سب میرے دشمن تھے، ان دشمنوں کے ساتھ یہ رہتا تھا، ان کی برائیاں دیکھ کر کے بھی خاموش رہتا تھا، اس لیے اس پر بھی وہی عذاب ہوگا جو گناہ کرنے والوں کا ہوگا۔ یہ آپ سمجھیں، ایسے علاقوں سے نکل جانا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میرے عزیزو، اس سے میں اخذ کرتے ہوئے ایک بات اپنے سب سے کہوں گا، وطن سے ہجرت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن کم از کم ایسی محفلوں سے تو ہجرت کرو جہاں عیاشیاں ہو رہی ہیں، جہاں گناہ سر عام ہو رہے ہوں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ کسی مجمع میں بیٹھ کر کے لوگ فحش گوئی کر رہے ہیں، گندے کلام کر رہے ہیں، غلیظ باتیں کر رہے ہیں، تو مسلمان ذمہ دار نوجوان پر یہ فرض ہے کہ اس محفل سے ہجرت کر جائے۔ ہجرت کہتے چھوڑ دینے کو، پھر دیکھنا تم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنا بڑا اجر عطا کرے گا۔ اور اگر تم بیٹھے رہے تو پھر فرشتوں کا وہی موت آنے کے وقت، روح نکالنے کے وقت یہ فرشتے پوچھیں گے تو گناہوں میں کیوں ملوث تھا؟ تم اگر کہو گے کہ میں مجبور تھا، تب فرشتے تم سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی، تو نے ہجرت کیوں نہیں کیا، تو کیوں نہیں نکلا ان محفلوں سے؟ تو کم از کم وطن سے ہجرت کرنا یہ بات کی بات ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں ایسی جگہوں سے تو آپ چھوڑ کر کے نکل جائیں جہاں گناہ ہو رہے ہوں۔ نوجوانوں کی عادت یہ ہوتی ہے، گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کا اظہار کرنے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں۔ ایک تو ہے تنہائی میں گناہ کیا اور اللہ نے چھپا دیا، تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اللہ اور تمہارے درمیان راز تھا، لیکن محفل میں آ کر کے ٹھٹا مارتے ہوئے کچھ نوجوان بیان کرتے ہیں کل کی رات ہم نے تو ایسا ایسا کیا ہے۔ معاذ اللہ، تم گناہوں پر لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو، اور ایسی محفلیں بہت ہیں نوجوانوں کے پاس، انہوں نے جو کچھ بھی انجان اور اجنبی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہے اس کو مزے لے کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بھی بھولا جوان اگر ان محفلوں میں پڑ گیا تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ فوراً اس محفل سے اٹھ جائے، ورنہ تمہارا دل بھی ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ یہ سنتے سنتے تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا، پھر تمہارا من ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میں ایسی باتیں بار بار سنوں، پھر تم کریت کر کے پوچھو گے اور بتاؤ کیا ہوا تھا، اور بتاؤ کیا ہوا۔ اس لیے ان محفلوں سے فوری طور پر ہجرت کر جاؤ۔ اور یہ بھی مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، چند سالوں پہلے کی بات ہے، ممبئی کی مضافات کے ایک علاقے میں ایک صاحب تھے، وہ ہوٹل چلاتے تھے، ہمارے متعلقین میں سے تھے، آتے جاتے تھے۔ تو اچانک انہوں نے شفٹنگ کا پلان کر دیا، حالانکہ ان کی ہوٹل تھی، مالک تھے ہوٹل کے، بچے بیوی سب فلیٹ میں رہتے تھے۔ تو ایک دن آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت میں شفٹ ہو رہا ہوں، کیرلا جا رہا ہوں، اور میں اپنا گھر بار سب پورا کیرلا میں شفٹ کر رہا ہوں، وہیں پر جا رہا ہوں، بچوں کو سب لے جا رہا ہوں، گھر میں بیچنے کے لیے نکال چکا ہوں۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ آپ اپنا اون ہاؤس رکھتے ہیں، ساری چیزیں، اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ تو پھر اس نوجوان نے کہا مجھے بات یہ ہے کہ میں آج آیا شام کے وقت اپنے کاروبار سے، میری چھوٹی سی بچی ہے 5 سال کی بچی، میں نے اس کو دیکھا کہ محلے میں وہ جن بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، اور کھیل کود تو بچوں کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی کھیل کر کے میرے گھر آ رہی تھی تو باطل خداؤں کی پوجا والے نغمے گا رہی تھی، جھوٹے خداؤں کی عبادت کے لیے جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کے نغمے گا رہی تھی۔
تو مجھے دل میں اتنا بڑا صدمہ لگا کہ مسلمان گھر کی بچی، اور وہ بھی ہم بچپن سے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں، یہ میری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ کفریہ اور شرکیہ نغمے اس کی زبان پر کیسے آ گئے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، اس کے بعد میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ جہاں ماحول میں کھیلتی ہے وہاں یہی سب ہوتے ہیں، انہی ماحول کے لوگ ہیں، اسی ماحول کے لوگ ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا میرے لیے اس سے بڑا اور کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ میں اپنا ایمان بچاؤں، اس لیے میں نے گھر ترک کیا اور اسلامی ماحول میں اپنے بچے کو لے گیا۔ میرے عزیزو، یہ وقتی طور پر آنے جانے والی باتیں ہیں، لیکن اللہ جسے ہدایت دے وہ اس طرح کی ہجرت کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہجرت کرو، ہمیشہ الرٹ رہو کہ کہیں تم پر کسی بھی جگہ کا ماحول اثر انداز نہ کر جائے۔ مسلمان کو تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق دوسروں پر چھاپ چھوڑ دے، وہ جہاں رہے اپنے اخلاق کی چھاپ چھوڑ دے، نہ یہ کہ دوسروں کے اخلاق اپنے اوپر لے لے۔ ایسی تمام چیزوں کی آپ ہمیشہ سے ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے رہے، کیونکہ ہجرت کی بات تھی جو پچھلی تفسیر میں بھی کہا، کم از کم ایسی جگہوں سے ہجرت ضرور کرو جہاں گناہوں کے تذکرے ہو رہے ہیں یا گناہوں کے پلان بن رہے ہیں، اور خاص طور پر بڑے گناہ جس کو آج ہلکے میں لیا جاتا ہے وہ غیبت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا ہے یہ غیبت کا کام۔ یعنی باضابطہ میٹنگیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ عیب نکالے جائیں فلاں کے، مومنین کی عیب جوئی کے لیے، ان کی تمام برائیاں گنانے کے لیے باضابطہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ غیبت کٹے، غیبت کی محفلیں، غیبت کے مجمع، اللہ کا اس پر عذاب ہوتا ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ دل سیاہ کر دیتا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ عبادتوں سے دور کر دیتا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ اپنے سجدوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اگر عبادت کی توفیق چھن گئی تو سمجھ لو کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو چکے ہو۔ یہ بڑا عذاب ہے۔ عذاب کا مطلب کیا سمجھتے ہو کہ کتے کی طرح چہرہ ہو جائے، یہی عذاب ہے؟ عذاب کا مطلب یہی ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں۔ بڑا عذاب تو یہ ہے کہ اسی کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ نے تم کو عبادت کی توفیق چھین لی، ختم کر دیا۔ اس سے ڈرو، اور خاص طور پر ان تمام محفلوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہوں جہاں مومنین کی غیبت ہو رہی ہو، آپ اس میں حصہ نہ لیں، اور اگر آپ ان کو کچھ نہ کہہ سکتے ہو، آپ کی حیثیت نہیں ہے روکنے کی، تو دل میں برا جان کر کے ان محفلوں سے اٹھ جاؤ، ان محفلوں سے نکل جاؤ۔ اسی میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، ورنہ گرفتاری ان کے ساتھ برابر کی ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، شراب پینے والا جو گناہ کرتا ہے، شراب بیچنے والا بھی وہی گناہ کرتا ہے اگرچہ وہ نہ پیے۔ اور اسی طرح آپ سے کسی نے ایڈریس پوچھا شراب ملتی کہاں ہے، آپ نے بتایا تو گناہ بھی وہی ہے آپ کے لیے۔ شراب کی طرف اشارہ کر کے بتانا کہ یہاں سے ملتی ہے اور آپ پی سکتے ہو، گناہ میں وہ شرابی کے برابر آ جاتا ہے کہ اس کی طرف اس نے اس کو رہنمائی کی۔ اسی طرح غیبت کرنے والا، آپ یہ سوچیں کہ میں نہیں کرتا، لیکن ان جگہوں پر راضی ہو کر کے بیٹھا رہنا یہی گناہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسی محفلوں سے ہجرت نصیب فرمائے۔ آج آیت میں نے جو تلاوت، اس کے بعد اچھا ایکسیپشن جو ہے قرآن کی دوسری آیت یہ تھی، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ کمزور لوگ جو مردوں میں، عورتوں میں اور بچوں میں جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے لیے معاف ہے۔ جیسے کوئی ظالم ہے، وہاں انہیں اتنا ظلم کر رہا ہے کہ عبادات کی مہلت نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا، تو اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ وہ ہجرت کرے۔ لیکن کچھ بوڑھے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، یا پھر مال کی کمی ہے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے معاف ہے۔ یہ ایکسیپشن یہ آیت میں آیا۔
اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا کہ ان کے لیے معاف ہے جو مجبور ہیں۔ اب آج جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں یہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں رغبت تمہارے طرف بڑھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہجرت کرے گا اپنی زمین چھوڑ کر کے، اللہ فرماتا ہے تم دیکھو گے کہ اللہ کی زمین میں تمہارے لیے بہت کشادگی دی جائے گی، ایک جگہ چھوڑو گے اس سے بہتر تمہیں دی جائے گی۔ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اللہ فرماتا ہے زمین میں بہت جگہ اور گنجائش اسے دی جائے گی۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میرا 10x10 کا مکان تھا، میں چاہوں گا تو اب مجھے کیا ملے گا۔ اللہ نے یہاں وعدہ فرمایا کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرو گے تو پھر تمہارے لیے وسعت ہی وسعت ہے۔ آپ دیکھیں جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کیے مدینہ کی طرف، ان کا گھر ہو سکتا ہے 25x25 کا ہو، 40x40 کا ہو، مکہ میں جو گھر رہا ہوگا چھوڑ دیا نا، ہجرت کر کے گئے، اور جب مدینے آئے، میں تو اگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد ہو سکتا ہے گھر تھوڑا سا ملا ہو، لیکن بڑھتے بڑھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صدیق اکبر کی وفات کے بعد جو عمر فاروق کو زمین ملی وہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی تنہا حکومت آپ کے پاس تھی۔ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر یہ معمولی بات ہے؟ ملک شام ہے، ملک یمن ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، پورا عرب جزیرت العرب آپ کے زیر نگین ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ تھا تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر جاؤ، زمین تمہیں اور کشادہ دی جائے گی۔ جتنے صحابہ ہجرت کر کے گئے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے مطابق بے شمار زمینیں بھی عطا کی، اور پھر اس اللہ کی بارگاہ میں جو اجر و ثواب ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کریں، نوکری کے لیے، کمانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، سسرال کے لیے، یہ تمام ہجرتیں وہ دنیاوی ہجرت کہلائے گی۔ ہاں ہجرت تو ہے، ہجرت تو ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں۔ اب اس ہجرت اسلامی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آپ اپنے گھر سے نکلے، طلب علم کے لیے جو نکلا اس کو بھی کہا گیا اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا ہے، اگرچہ تھوڑے دن کے لیے گیا۔ مثال کے طور پر ممبئی کا رہنے والا ایک بچہ وہ نکل کر کے یو پی چلا گیا، 1 سال پڑھنے کے لیے گیا، 2 سال پڑھنے کے لیے، جتنے سال بھی ٹیمپرری اگر گیا ہے پڑھنے کے لیے، علم دین پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس کو بھی کہا گیا مہاجر الی اللہ و رسولہ، یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا ہوا ہے، اپنا گھر چھوڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پر آیت آتی ہے، جو بات آئی ہے وہ کیا ہے سنیں۔ اگر کوئی بندہ ہجرت کیا اپنے گھر سے، آیت میں تو یہ ہے ثم یدرک الموت، اور اگر اسے موت آ گئی تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہجرت تو کرنے کے لیے چلا تھا لیکن موت آ گئی بیچ راستے میں۔ یہ آیت نازل ہوئی ایک صحابی رسول حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، مکہ میں تھے۔ یہ پہلی والی جو آیت میں نے پڑھا نا کہ جب ظلم زیادہ ہو جائے کفار و مشرکین کا تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اگر کمزور ہو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بوڑھے ہو، عورتیں ہیں یا بچے ہیں تو پھر الگ مسئلہ ہے، ایکسیپشن ہے۔ لیکن جس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، وہ پھر ہجرت نہیں کرے گا تو پھر وہ ظالموں میں شامل ہوگا، موت کے وقت فرشتے اس پر سختی کریں گے اور کہیں گے تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، مکہ مکرمہ میں بڑے مالدار تھے، اچھا مال ان کے پاس تھا، لیکن بڑھاپے کو پہنچے تھے، بڑھاپے میں تھے۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ آیت آئی، جو ابھی پچھلی آیت جو میں پڑھا کہ ہجرت مسلمانوں کے لیے ہے، جہاں پر تمہیں امن و امان کے ساتھ اسلام کے شعائر پر عمل کرنے کی اجازت ملے، تو صحابی نے کہا میں تو غریب نہیں ہوں، میرے پاس کمزوری پیسوں کی تو نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، میں مکہ میں رہوں تو کہیں میں ظالموں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ حتیٰ کہ وہ ایسے ضعیف تھے کہ چل پھر نہیں سکتے تھے، ان کے لیے تو ایکسیپشن والی آیت ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت جندہ نے کہا کہ نہیں، میں آج کے آج ہجرت کروں گا مدینے کی طرف، میں نکل جاؤں گا۔
تو اہل خانہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں ہجرت کر رہا ہوں، ہجرت کا بڑا ثواب ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تو میں نکلتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ جا نہیں سکیں گے۔ کہا ایک پالان اونٹ کا بڑے طریقے کا بناؤ جس پہ بسترا ڈالا جا سکے، ایک تپائی یا پلنگ، اور اس پلنگ کے اوپر بستر ڈال کر کے آپ کو سلایا گیا اور سو کر کے آپ سفر کر رہے تھے اونٹ پر، جبکہ چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اونٹ کے کجاوے پر آپ کا پلنگ رکھا گیا اور بستر رکھا گیا، مکہ مکرمہ سے آپ ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ ایک رات بھی آج سے میں نہیں رہوں گا، انہوں نے کہا۔ میرے عزیزو، وہ جس وطن کو چھوڑ رہے تھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، وہ دنیا کا سب سے افضل وطن تھا مکہ مکرمہ، لیکن بات رسول پاک کی تھی تو مکہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہے اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑ دینا، ہر چیز ہم چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے اقبال نے جو کہا، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو کس سے ہے؟ نام مصطفیٰ۔ ہر چے دری دنیا باد